مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مشغول نہیں کرتا تو خود بخود برے کاموں میں مشغول ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے، ہم سے یہ الٹا کام نہیں چھوٹتا، آپ بھائی فارغ کیوں بیٹھتے ہو؟ جب اچھا کام نہیں کرو گے تو الٹا کام لازمی ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو دو راستے دیے، گناہ کا اور نیکی کا۔ اس سے پتہ چلا درمیان کا راستہ نہیں ہے، یا تو نیک بنو گے، نیک نہیں بنے تو کیا بنو گے؟ گناہ گار بنو گے۔ انسانوں میں یہ نیوٹرل والی نسل نہیں ہے کوئی کہ نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا ہے، بس یہ ویسے ہی ہے، ویسے ہی کوئی نہیں ہوتا، یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ تو اگر اچھے نہیں بنو گے تو خود بخود کیا بن جاؤ گے؟ برے بن جاؤ گے۔ تو اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھنا پڑے گا۔ یہ جو غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں لڑکے مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی صحت اور توانائی کو برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناجائز اور حرام کاموں میں لگ جاتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنے آپ کو 24 گھنٹے کیا کرو؟ مصروف کر لو، مصروف کر لو اپنے آپ کو۔ اور ایسے کام میں مصروف نہ کرو کہ دل ہی نہ لگے اس کام میں، پھر تو اور بوریت ہوگی اور چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ مصروف ایسے کام میں کرو جس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے 5 ٹائم، اس میں مصروفیت تو نکالنی ہے، وہ تو مزہ آئے یا نہ آئے۔ ایک اور مصروفیت بڑھاؤ گے، روزہ رکھو۔ روزے میں 2-4 دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ عادی ہو جاؤ گے، پھر روزہ رکھنے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنا اسٹیمنا بڑھتا ہے انسان کا، بھوکا پیاسا رہنے کی عادت بڑھتی ہے۔ اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے تو اور کسی اچھے کام میں لگا لو اپنے آپ کو، کسی جو ہے نا وہ کسی علمی کام میں لگا لو کہ کچھ سیکھنا شروع کر دو۔ کچھ نہیں تو انگلش لینگویج ہی سیکھنا شروع کر دو، عربی لینگویج سیکھنا شروع کر دو، کسی سینٹر میں ایڈمیشن لے لو، کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور جوان آدمی روزانہ ایکسرسائز کرے، اپنے آپ کو ایکسرسائز میں اتنا تھکا دے کہ جب بستر پہ شام کو سونے کے لیے لیٹے رات کو تو بس لیٹتے ہی اس کو نیند آ جائے۔ کیونکہ آج کل جسمانی ورزش نہیں ہے اور انڈے پراٹھے اسی حساب سے کھائے جا رہے ہیں۔ جب وہ انڈے پراٹھے کھاؤ گے اور نہ نکاح کی طرف توجہ ہے اور نہ جناب ایکسرسائز کی بھرپور ایکسرسائز ہوتی ہے تو وہ پھر شیطانی کاموں میں وہ ساری انرجی، بولو بھائی، ساری انرجی شیطانی کاموں میں سرو ہوتی۔ تو باڈی بلڈنگ کرنے کے، جم جانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں نوجوان کو۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو انڈے پراٹھے اس نے کھائے ہوئے ہیں نا وہ سارے صحیح جگہ لگ جاتے ہیں، مسل بنانے میں، گروتھ میں لگ جاتے ہیں، انرجی ساری ادھر سرو ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی گناہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جم جانے والا نوجوان اس کی صحت بننا شروع ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے شیشے میں کھڑے ہو کر پہلے کیسا تھا، پہلے میری شیو یوں تھی، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پہلے میں یہاں سے شروع ہو کے پہلے یہاں جاتا تھا، پھر وہاں سے گھوم کے واپس آ کے پھر نیچے جاتا تھا میں، اور پچھلی سائڈ سے بھی ایسا تھا، میں یوں آتا تھا پھر یوں ہو کے یوں تھا، اسپیڈ بریکر تھا بہت بڑا درمیان میں، ٹھیک ہے، بہت بڑا اسپیڈ بریکر تھا، پھر گھوم کے واپس ایسے گاڑی آتی تھی، اور اس میں بھی پورا پھر ٹیڑھا میڑھا، یہ بھی نہیں کہ۔ تو جب وہ جم جانا شروع کرتا ہے اور وہاں کسی ماہر استاد سے ایکسرسائز سیکھتا ہے، خوراک کا اس سے شیڈول پوچھتا ہے بھائی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور اس کے اسپیڈ بریکر بالآخر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھتا ہے کہ شیشے میں اب میں ذرا دیکھنے میں اسمارٹ لگ رہا ہوں اور چلنے پھرنے میں بھی ذرا فٹ فاٹ لگ رہا ہوں اور صحت بھی اچھی ہوتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے جسم میں، تو اس کو اپنی صحت کی حفاظت کی خود بخود فکر شروع ہو جاتی۔ پھر وہ ہر ایسے کام سے بچنا اس کو وہ ضروری سمجھتا ہے جس سے صحت برباد ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نا، ابھی تو مرداروں کی طرح پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جاگ رہا ہے تو پھر سونے کا نام نہیں لیتا، ساری رات انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اسکرین کے سامنے، آنکھیں بھی خراب کر رہا ہے، کمر بھی خراب کر رہا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ پر گھنٹوں بیٹھتے ہیں اس سے کمر کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے۔ تو جوانی ہے، ایک خاتون ہے اپنے شوہر سے پریشان ہے، ان کا شوہر بہت غلط ایکٹیویٹیز میں لگا ہوا ہے، بہت الٹے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور عورتوں کے چکر میں، ناجائز دوستیوں میں، بیچاری بہت پریشان، فون کیا بار بار کہ رو رہی ہے کہ میرا میاں، وہ میاں کو ہر طرح سے سمجھا کے دیکھ لیا، اس کا میاں سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں نے اس خاتون کو کہا صبر کرو، تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا،
थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा। कब तक जवान रहेगा, है भाई? शायर ने कहा ना, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। कभी ना कभी तो लुंडा बाजार में डिफेंस वाले भी आते हैं, क्लिफ्टन वाले भी आते हैं, क्योंकि माल वही है मगर सस्ते रेट पे मिल रहा है। तो कौन पागल है जो लुंडा बाजार नहीं जाएगा भाई? उसको फिर आप शॉपर में पैक करके इस तरीके करके लटका दें, भाई तारिक रोड से खरीदा है। तो शायर ने बड़ी प्यारी बात की, कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो इसी तरह याद रखो, जवानी में कर लो जो करना है, लगा लो दोस्तियां। कब तक? कुछ वक्त के बाद जिस्म में सेहत खत्म, फिर क्या करेगा? फिर बैठा रहेगा। तो ये खर मस्तियां तो खुद ब खुद छूट जाती हैं थोड़े दिनों में। ये तो अल्लाह ने जवानी में इम्तिहान रखा है कि अपनी मर्जी से छोड़ दोगे तो सवाब मिलेगा, जब अल्लाह छुड़वाएगा तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। हसरतें अलग, जवानी को याद कर करके हाय ऐसे थे, हाय यूं थे, हाय ये हुआ था, हाय ये हुआ था, और कुछ करने की कुव्वत ही जिस्म में नहीं बची, और बॉडी में वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है कि लोग आप पे मरे आके। वो एक गुलकार था ना, जवानी में बड़े ज़बरदस्त गाने गाया करता था, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा हुआ तो जाहिर है वो आवाज़ में भी दम ख़त्म हो गया और बत्ती सी लग गई। तो जब वो स्टेज पे खड़ा होकर गाना गाता तो वो बत्ती सी गिर जाती, ज़रा सा जोर लगाता ना किसी गाने के किसी बोल पे तो बत्ती सी नीचे गिर जाती। बेचारा झुकता उठाता, फिर गाना गाना शुरू करता तो फिर बत्ती सी गिर जाती। 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ तो किसी ने कहा कि भाई गाना गाओ, कैसेट क्यों बार बार तब्दील कर रहे हो यार? तमीज़ से गाओ गाना, ये कैसेट बार बार क्यों चेंज हो रही है? तो कैसेटें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इंसान को जवानी दी हो, सेहत दी हो, तो वो अपनी जवानी की कदर नहीं करता, वो हराम और नाजायज़ कामों में बर्बाद करता। एक बात याद रखो, जो मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि इन नाजायज़ कामों में अपनी सेहत बर्बाद करने से सेहत ख़राब नहीं होती। ये आजकल डॉक्टरों ने एक नई चीज़ लेकर आए हैं मार्केट में। डॉक्टर ने ये भी एक नई चीज़ नौजवानों को और बुराइयों में लगा दिया उन्होंने, कि अपनी ख्वाहिश को गलत तरीके से पूरा करने से सेहत ख़राब नहीं होती। ये 100% गलत है, सेहत इससे ख़राब होती है। तो ये डॉक्टरों की ये बात काबिल कबूल नहीं है। और ये डॉक्टरों ही की बात मैं आपको नकल कर रहा हूँ कि जो माहिर डॉक्टर हैं, जिनकी रिसर्च है इन चीज़ों में, वो कहते हैं कि बर्बाद हो जाती है सेहत इंसान की, ग्रोथ नहीं होती उसकी और सेहत नहीं बन पाती। तो जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो नेचर के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए कभी कोई डॉक्टर किसी को उल्लू बना रहा हो ना कि कुछ नहीं होता, तो इससे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। सेहत ख़राब हो जाती है। नौजवानों की हालात देखो ना, क्या ऐसे बेचारे फीके फीके से चेहरे हैं, उनके चेहरे पे रौनक ही ख़त्म हो गई। ऐसे आ रहे होते जैसे हैंगर पे कोई चीज़ लटकी हुई है। मैं नक्शा खींचता हूँ ना, हैंगर पे कपड़े लटके हुए होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि इसके ऊपर कपड़े लटके हुए हैं, अजीब से। फिर जो हैं भी तो मोटे हैं, तो फिर मोटे ही मोटे, अजीब से, चेहरों पे रौनक नहीं है। गुटखे की लानत और ये सब सिगरेट की लानत और हरामकारियों की लानत। और ख़वातीन का भी यही हाल है, वो भी फोहश और बेहुदा फिल्में देख रही हैं, उनकी भी सेहतें बर्बाद हैं। तो आखिरत की फ़िक्र नहीं करते इंसान, अपनी दुनिया की फ़िक्र ही कर ले कम से कम। सेहतमंद लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जज़ाकल्लाह।